السلام علیکم، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی سے مباشرت یعنی ہم بستری سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، بیوی کے ساتھ کثرت سے ہم بستری کرنا، شریعت نے بیوی سے ہم بستری کرنے میں کوئی حد مقرر نہیں کی، لیکن غذائیں خالص نہ ہونے کی وجہ سے بیوی کے ساتھ کثرت سے ہم بستری کرنا انسان کی جوانی کو بہت جلد ختم کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم بستری کرنے سے منی کی کثیر مقدار خارج ہو جاتی ہے اور منی کی تیاری میں اچھی غذا کا کثیر حصہ خرچ ہوتا ہے، تو اس طرح اچھی غذا کی ایک بہت بڑی مقدار ایک مرتبہ ہم بستری کرنے میں چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے صحت پر بہت برا اثر پڑ سکتا ہے اور بعد میں مختلف بیماریوں کا شکار بھی ہوا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک اہم بیماری سرط انزال ہے، اور آدمی جہاں سرط انزال کے مرض میں مبتلا ہوگا تو بیوی سے ہم بستری کی لذت اور اس کے لطف میں کمی ہوگی کہ وہ کمزور اور ضعیف الحرکت پیدا ہوگی۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آزاد کردہ غلام ثوبان رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ حدیث سنائی۔ کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا کہ ایک یہودی عالم آپ کے پاس آیا اور کہا، اے محمد، آپ پر سلام ہو۔ میں نے اس کو اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ اس نے کہا، مجھے دھکا کیوں دیتے ہو؟ میں نے کہا، تم یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے؟ یہود نے کہا، ہم تو آپ کو اسی نام سے پکارتے ہیں جو آپ کے گھر والوں نے آپ کا رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو میرے گھر والوں نے رکھا ہے۔ یہودی بولا، میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اگر میں تمہیں کچھ بتاؤں گا تو کیا تمہیں اس سے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا، میں اپنے دونوں کانوں سے توجہ سے سنوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی جو آپ کے پاس تھی زمین پر آہستہ آہستہ ماری اور فرمایا، پوچھو۔ یہودی نے کہا، جس دن زمین دوسری زمین سے بدلے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پل صراط سے ذرا پہلے اندھیرے میں ہوں گے۔ اس نے پوچھا، سب سے پہلے کون لوگ گزریں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقراء مہاجرین۔ یہودی نے پوچھا، جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو کیا پیش کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مچھلی کے جگر کا زائد حصہ۔ اس نے کہا، اس کے بعد ان کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے جنت کا وہ بیل ذبح کیا جائے گا جو اس کے اطراف میں چرتا پھرتا ہے۔ اس نے کہا، اس کھانے پر ان کا مشروب کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اس کے سلسبیل نامی چشمے سے۔ اس نے کہا، آپ نے سچ کہا۔ پھر کہا، میں آپ سے ایک ایسی چیز کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں جیسے اہل زمین سے محض ایک نبی جانتا ہے یا ایک دو اور انسان؟ آپ نے فرمایا، اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو کیا تمہیں اس سے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا، میں کان لگا کر سنوں گا۔ اس نے کہا، میں آپ سے اولاد کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مرد کا پانی سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی زرد، جب دونوں ملتے ہیں اور مرد کا مادہ منویہ عورت کی منی پر غالب آ جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کی منی مرد کی منی پر غلب آ جاتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ یہودی نے کہا، آپ نے واقعی صحیح فرمایا اور آپ یقیناً نبی ہیں۔ پھر وہ پلٹ کر چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے مجھ سے جس چیز کے بارے میں سوال کیا اس وقت تک مجھے اس میں سے کسی چیز کا کچھ علم نہ تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا علم عطا کر دیا۔ محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ازل کے بارے میں
سوال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پانی منی کے قطرے سے بچہ پیدا نہیں ہوتا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق ہم بستری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کی کمی بیشیاں معاف فرما۔ یا رب العالمین جو بے اولاد ہے ان کو نرینہ اولاد عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو حلال رزق و وافر مقدار میں عطا فرما۔ یا رحمان الرحیمین جو گھر کی پریشانیاں میں مبتلا ہے ان کی پریشانی دور فرما، جو کام کی وجہ سے پریشان ہے ان کا اچھا کام لگا دے۔ یا اللہ جو سود میں گھسے ہوئے ہیں، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما اور ان کو اس سے نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین جو جھگڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کروا دے، جو بے گناہ جیلوں میں بند ہے ان کی رہائی کا بندوبست فرما دے۔ یا رب العالمین جو کچھ سنایا اور سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما اور ہماری دعا قبول اور منظور فرما، آمین۔